اسرائیلی شہر حائفہ کے گولانی بریگیڈ فوجی اڈے پر حزب اللہ کی ضرب، عالمی میڈیا میں کوہرام مچ گیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کی موجودگی میں فوجی اڈہ خون سے نہا گیا، جگہ جگہ لاشیں، زخمی اور خون کے دھبے۔ 50 سے زائد ایمبولینسز میں کم از کم 100 سے زائد فوجیوں کو منتقل کیا ہے۔ اسرائیل میں سناٹا، ہلاکتوں اور زخمیوں کی ٹھیک تعداد چھپائی جانے لگی۔ اسرائیلی میڈیا یدود اہرنوت نے 2 ڈرونز خودکش حملوں کو اپنے فوجی کیمپ پر تباہ کن حملہ قرار دے دیا۔ حزب اللہ نے روسی ساختہ جدید ڈرون استعمال کیا جو 3 چھوٹے مگر انتہائی خطرناک میزائل اٹھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک مزاحمتی ڈرون جنوبی حائفہ میں پھٹ گیا۔ حزب اللہ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا۔ ڈرون کے پھٹنے سے پہلے ہی فوجی اڈے پر میزائل داغ دیا۔ لبنان پر اسرائیلی طیاروں کی وحشیانہ بمباری جاری۔ صہیونی فوج نے مختلف دیہات اور قصبوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تازہ حملوں میں مزید 32 لبنانی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق ستمبر سے اب تک 1645 لبنانی شہید ہوئے۔ لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 2300 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت، مزید 14 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج کی شمال اور وسطی غزہ پر شدید بمباری، نصیرات میں 6 بچوں سمیت 8 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی صہیونی فوج نے 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,227 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی وزیراعظم کی UN سیکریٹری جنرل کو دھمکی، امن فوج کو لبنان کی سرحد اور جنگ زدہ علاقوں سے نکالنے کا مطالبہ۔ نیتن یاہو نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے براہ راست مخاطب ہوں۔ امن فوج کو نہ نکال کر آپ ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لبنانی وزیراعظم نے نیتن یاہو کے مطالبے کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگی جنون میں حدیں پار کرنے لگا۔ اسرائیل کا فضائی دفاع مزید مضبوط بنانے کی تیاریاں۔ امریکہ اسرائیل کو اینٹی میزائل سسٹم فراہم کرے گا۔ پینٹاگون نے اسرائیل کو اینٹی میزائل سسٹم بھیجے جانے کی تصدیق دے دی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اینٹی میزائل سسٹم کو چلانے کے لیے امریکی فوجیوں کو بھی اسرائیل بھیجا جا رہا ہے۔ پوری طرح تیار ہیں لیکن جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ باز عراقچی کی امریکہ اور اسرائیل کو ایک وارننگ۔ بغداد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ایران کی اپنے دفاع کے لیے کوئی سرخ لکیر نہیں۔ خطے کو بڑی جنگ سے بچانے کی بھرپور کوششیں کی ہیں۔ خطے میں تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے۔ پہلے بانی PTI سے ملاقات، پھر کوئی دوسری بات۔ تحریک انصاف نے بڑی شرط حکومت کے سامنے رکھ دی۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں، احتجاج ملتوی کروانا ہے تو بانی PTI سے ملوانا ہوگا۔ احتجاج کے دوران کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ PTI کی بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی۔ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کی بانی سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی گئی ہے۔ آخری مرتبہ وکلا کی بانی PTI سے جیل میں ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ فورم ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست کا متن۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کا مشن۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کی پہلی بیٹھک التوا کا شکار۔ وفاقی وزیر قانون کی نون لیگی وفد کے ہمراہ دورہ کراچی کے باعث تاخیر ہوئی۔ آئینی مسودے میں موجود قانونی نکات کا جائزہ لیا جانا تھا۔ کمیٹی کو سیاسی جماعتوں کی تجاویز پر ڈرافٹ تیار کرنا تھا۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس اب پیر کو ہوگا۔ JUI کا آئینی عدالت بنانے کی تجویز ماننے سے انکار۔ مولانا فضل الرحمان کا بینچ بنانے کا مشورہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر نون لیگ نواز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ رہنماؤں کی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر گفتگو۔ بلاول نے نواز شریف کو JUI سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ عدالتی اصلاحات کے معاملے پر MQM کی شرط، نون لیگ نے پھر لالی پاپ دے دیا۔ آئینی ترامیم کی حمایت کے لیے MQM نے بلدیاتی قوانین میں ترمیم کی شرط رکھی۔ نون لیگ رہنما احسن اقبال کہتے ہیں، MQM کی بلدیاتی اختیارات کی ترمیم پر بعد میں بات ہوگی۔ نون لیگی وفد حمایت حاصل کرنے پاکستان ہاؤس پہنچا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور رانا ثنا
وفد میں شامل تھے۔ متحدہ رہنماؤں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔